باقی اب ان انتخابات کے بعد جو قومی اسمبلی کے ہیئت ناظرین اس میں بڑی تبدیلی آنی ہے. نون لیگ یہ 5 سیٹیں جیت جاتی ہے جو وہ جیتی ہوئی دکھائی دے بھی رہی ہے 6 میں سے. باقی آگے بھی ضمنی انتخابات ہونے ہیں, تو ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ جو کام ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی کے اوپر ڈیپینڈنس جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی. سیاسی ماحول کیا بنے گا قومی اسمبلی کے اندر, اور جو آگے چل کے نون لیگ کی جو سیاست ہے اس پہ کیا اثرات پڑیں گے, تحریک انصاف کی سیاست پہ کو کیسے افیکٹ کریں گے, یہ ضمنی انتخابات بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر اختیار ولی صاحب. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, آپ نے جوائن کیا. یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے تو آپ ہی کے صوبے کے اندر جو کے پی میں الیکشن ہو رہا ہے NA18 کا, کیا کہیں گے, نون لیگ یہاں پہ میدان مار لے گی یا مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمر بھائی. ابھی تک تو آدھے رزلٹ بھی پورے نہیں آئے ہیں اور ہم ہوپ فل ہیں, امید ہے کہ ہم یہ سیٹ بھی جیت جائیں گے, باوجود اس کے کہ کچھ دھاندلی کے میرے پاس ابھی ٹیلی فون بھی آئے ہیں. جو وزیر اعلیٰ صاحب گئے تھے الیکشن کیمپین میں اور وہاں پر انہوں نے ڈی سی کو اور ڈی پی او کو تڑیاں لگائی تھی, انتظامیہ کو تڑی لگائی تھی کہ اگر میرا امیدوار ہار گیا تو اگر دن ہوا تو رات نہیں دیکھو گے. انہوں نے ہارنے کا نہیں کہا تھا, انہوں نے دھاندلی کا کہا تھا. اگر دھاندلی ہوئی تو پھر ایسا ہوگا. انہوں نے ہارنے کا تو نہیں کہا تھا. سپن دے رہے ہیں آپ کافی بڑا. انفیکٹ میں بتاتا ہوں آپ کو, جو الیکشن پی ٹی آئی ہار جاتی ہے اس کو وہ دھاندلی کہتے ہیں. 2013 میں بھی یہی تھا, پھر 2024 میں بھی یہی تھا, اور اب بھی یہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ مطلب جو الیکشن ان کی ہسٹری ہے, دے ڈونٹ ہیو تو آپ کی پارٹی کی اب تک جو ظاہر پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ اپنے ان کے جو الیکشن آفس ہوتے ہیں وہاں بھی وہ ریزلٹس کمپائل کر رہے ہوتے ہیں. جو تحریک انصاف ہے وہ تو کہہ رہی ہے, عمر ایوب صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی 20-25 ہزار ووٹوں کی برتری ہمیں حاصل ہے وہاں پہ. آلدو الیکشن کمیشن کے جو اب تک کے جو نتائج کمپائل ہو سکے ہیں اس میں جو ہے آپ ہی کی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں بابر نواز صاحب, انہیں کوئی تقریباً 800-900 ووٹوں کی برتری حاصل ہے, بڑی مائنر سی. آپ کے پاس ریزلٹس کیا ہیں اس وقت؟ میرے پاس بھی کوئی ملتی جلتی ہی رپورٹس ہیں, لیکن میں انفیکٹ آپ کو بتاؤں کہ اوور آل یہ ضمنی الیکشن جو ہے, ہم نے پنجاب میں آپ نے دیکھا آج کسی نے یہ کمپلینٹ نہیں کی, آپ کو نے سنا نہیں ہوگا, جو پی ٹی آئی ماضی میں کرتی تھی کہ میرے تو نامینیشن فارم کوئی چھین کے لے گیا, میرے ووٹر کو نہیں چھوڑا وہ گیا, تو لڑ ہی نہیں رہے. NA129 کے علاوہ تو پی ٹی آئی الیکشن لڑ ہی نہیں رہی. NA129 کے اندر بھی تحریک انصاف کی طرف سے جو شکایات آئیں کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے کئی بندوں کو وہاں پہ اٹھا لیا گیا. میں آپ کو اسی بات پہ لانا چاہتا تھا کہ یہ بتائیے کہ بائیکاٹ تو بائیکاٹ ہوتا ہے, پھر 2 حلقوں پہ آپ بندوں کو اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, ٹکٹ دیتے ہیں, وہ پھر کیا ہے؟ بائیکاٹ تو پھر ایک ہی بائیکاٹ ہوتا ہے, اس میں تو یہ نہیں ہوتا کہ آدھا بائیکاٹ ہے. یہ تو ان کی پارٹی کا فیصلہ تھا کہ میاں اظہر صاحب والا چونکہ ان کی وفات ہوئی تھی, وہ ایک پروسیس کو لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہ رہے تھے. انفیکٹ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ الیکشن وہاں پہ نہیں لڑ رہے تھے. لیکن مجھے یہ صرف ایک جو فرق آ رہا ہے, جو تحریک انصاف ایک کریڈٹ لے رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں نون لیگ کے رہنماؤں نے, وہ کیپٹن صفدر صاحب ہوں, وہ باقی لوگوں, مرتضیٰ جاوید عباسی ہوں, باقی لوگوں, بڑی کھل کے سب نے کمپین کی وہاں پہ. ہم نے کسی کو نہ روکا, نہ ٹوکا, نہ چھیڑا. اور ادھر جب لاہور کی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں لاہور کے اندر ہمارے کینڈیڈیٹ کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے وہاں پہ اٹھائے گئے. بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کبھی بھی کسی بھی جگہ پر کسی کو نہیں اٹھایا گیا, کسی کو تنگ نہیں کیا گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ نے باقاعدہ طور پر انتظامیہ کو کل وہاں پی ٹی آئی کے بندے اٹھائے گئے, کل وہاں سے آپ چیک کر لیں. سر کون اٹھائے گئے؟ سر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس پولنگ سٹیشن سے, کون سے ایریا سے, کس کو؟ اگر یہ تو ایسے لوگ ہیں, یہ تو پرائی لاشوں پہ جا کے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے بندے مار دیے ہیں. ان کی ہر بات کا یقین نہ کریں, یہ تو الگ بات ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ انفیکٹ یہ جو الیکشن ہے سمر عباس, یہ 2 بیانیوں کی جنگ تھی. ایک 9 مئی کے جھوٹے بیانیے والے, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جو 9 مئی ہوا ہے یہ ہم نے نہیں کیا. وہ تو لڑے ہی نہیں مجھے امریکہ نے الیکشن سے باہر ہیں, وہ تو بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے, الیکشن لڑ ہی نہیں رہے. آپ کون سے بیانیے کی جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ہری پور کی بات, آپ ہری پور کے حلقے کے الیکشن کی بات کر سکتے ہیں. ایون NA129 کے اندر بھی تحریک انصاف نے اس طرح سے کمپین کی نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں اگر وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں تو پھر یہ لاہور میں ان کے بندے کس نے اٹھا لیے؟ کون سا امیدوار ہے ان کا؟ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو آدھا ہے آدھا نہیں, آدھا تیتر آدھا بٹے, یہ ایسے نہیں ہوتا. انفیکٹ ان کا بیانیہ مزید جو جھوٹ والا ہے, یہ امریکہ نے نکالا 50 لاکھ کروڑوں نوکری اور مدینے کی ریاست,
وہ چورن بکنے والا نہیں. اب بات پرفارمنس کی آن گراؤنڈ ہے. یہ لوگ تو پاکستان کو دیوالیہ کرنے کا پروگرام لائے تھے, ہم نے بچا لیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ڈوبتی نیا بھنور سے نکال کر لائے. آپ کا جو مقابلہ تو ہے نا, میرے خیال میں آپ کا جو مقابلہ ہے پنجاب کے اندر, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے بندے وہاں پہ جیت جائیں. آپ کے ظاہر ہے وہاں مقابلہ تھا ہی نہیں, آپ کو کھلا میدان ملا ہوا تھا, وہ تو آپ نے جیتنا ہی تھا. اصل چیز ہے کہ آپ کا ٹرن آؤٹ کتنا آتا ہے, کہ آپ کے پارٹی کے ووٹر نے کتنا جوش و خروش دکھایا ہے. وہ ایک پیمانہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پاپولیرٹی کو ماپنے کا, کہ آپ کی پاپولیرٹی کتنی وہاں پہ. میں اگر تو NA18 کا رزلٹ پورا آیا نہیں ہے, لیکن یہاں پر اگر یہ مارجنل ووٹ لیتے بھی ہیں تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ آخری سپورٹ اور واحد سپورٹ ان کی رہ گئی ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, جس کی وجہ سے یہ چیزوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. ادروائز پی ٹی آئی اسٹینڈنگ نو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اختیار ولی صاحب, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ NA18 جو ہے, جو تحریک انصاف کے اپنے سیاسی بیک یارڈ کے اندر یہ الیکشن ہو رہا ہے, یہاں تحریک انصاف اگر جیت بھی جاتی ہے ایک بہت معمولی مارجن سے, تو یہ بھی تحریک انصاف کے لیے اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی. اگر نون لیگ جیت جاتی ہے یہ تو تحریک انصاف کے لیے بہت ہی بڑا سیاسی بلو ہوگا. لیکن یہ بتا دیں, ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت حاصل ہونے جا رہی ہے. 5-6 سیٹوں کا ہی فرق تھا, وہ 5-6 سیٹوں کا فرق جو ہے وہ کور ہونے جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی پہ ڈیپینڈنس آپ کی ختم ہونے جا رہی ہے. فیصلہ سازی میں آپ کئی معاملات میں آزاد ہو جائیں گے پیپلز پارٹی سے. تو کیا پھر اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورننس مزید بہتر ہوگی؟ آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کو کئی معاملات سے پہلے جو ہے وہ روکتی تھی, پابند کرتی تھی. کل ہی آپ کے ایک منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہمیں نجکاری نہیں کرنے دیتی پیپلز پارٹی, وہ رکاوٹیں ڈالتی ہے, مخالفت کرتی ہے. نجکاری کرے تو ہماری حکومت چلی جائے گی. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی شارٹ ٹرم کا الائنس تھا یا فار سم ریزن تھا. جو یہ الائنس بنا تھا یہ بہت بڑے لیڈروں نے بنایا تھا. یہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کا بنایا ہوا, لیکن وزیر اعظم شہباز ظاہر ہے اور بجٹ سے لے کر کئی دیگر بلاول معاملات بھٹو کے کا اوپر بنایا. آپ کو پیپلز پارٹی کی بات ماننی پڑتی تھی, چونکہ آپ ان کی جو ہے اکثریت کے اوپر آپ مرہون منت تھی. آپ کی حکومت کے پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی مرہون منت تھی. اب آپ جب آزاد ہو جائیں گے تو آپ پھر اپنے فیصلوں میں مزید جو ہے وہ آپ کو آزادی نہیں ملے گی. ہم آزاد ہو کر بھی, ہم پاورفل ہو کر بھی, اکثریت ملنے کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چلیں گے, بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور انہوں نے پاکستان کی ڈوبتی ڈولتی نیا کو بچانے میں ہماری بہت مدد کی ہے, اور اس میں انہوں نے اپنا بڑا ہی وائٹل کردار ادا کیا ہے. تو دس واز ناٹ اے شارٹ ٹرم الائنس, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری جماعتوں کو سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے, اتنے روابط ہونے چاہیے کہ تحریک مل کر انصاف کو بھی آن فیصلے بورڈ کیے کریں. کریں. اب تحریک انصاف تھوڑا سا میرے خیال میں فرسٹ دے شوڈ لرن ہاؤ ٹو بہیو لائک اے پولیٹیکل لیڈر. Their leader should know how to behave like a political leader, and PTI should know how to behave like a political party. I know and I'm sure کہ ابھی تک وہ اس طرح نہیں سیکھ سکے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ تو کچھ عجیب سی لوگ ہیں, عجیب سی کیفیت. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, آپ نے پرائم میں جوائن کیا.